ایک سورہ فاتح کی التماس ہے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص مرحوم و مغفور محمد رفیق رحمۃ اللہ کی ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد دعائے سلامتی منظر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی غازہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلی اللہ محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ایک مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس اعزاز ہے مرحوم غفور محمد رفیق رحمۃ اللہ، لہٰذا ابتداء کلام میں ہی دعا کرتے ہیں پالنے والے اس مجلس کا ثواب مرحوم و مغفور کی روح کو ایصال فرما، ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، مزید بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، اگر یہ بات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو شبائے جمعہ کی مجالس میں مسلسل ایک خاص موضوع پر ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، اور ماہ رجب اور ماہ شعبان کی مناسبتوں کی وجہ سے ایک طویل عرصہ درمیان میں حائل ہو گیا اور اس موضوع کو ہم نے وہیں پر روک دیا۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو شبائے جمعہ کی مجالس میں جس موضوع پر ہو رہی تھی وہ تھا، کیا بات ہے، سفر آخرت۔ ان بچوں کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
سفر آخرت پر گفتگو ہو رہی تھی اور تقریباً 36 مجالس الحمدللہ اس موضوع پر ہماری ہو چکی ہے، اور آج ہم اپنے 37ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ ایک جو ہے وہ عرصہ درمیان میں حائل ہو گیا، لہذا جلدی 2 سے 3 منٹ میں خلاصتاً بیان کر دوں آپ کے جوابات کی مدد سے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے وہ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جو گفتگو شروع کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو سفر آخرت کی، تو کہاں سے کی تھی ہم نے؟ قبض روح سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ روح کو کس طریقے سے قبض کیا جاتا ہے، کس طریقے سے روح نکالی جاتی ہے، مومن کی روح نکلتے وقت کیا عالم ہوتا ہے، کافروں کی روح نکلتے وقت کیا عالم ہوتا ہے، وہ بیان ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کس پر بات کی تھی؟ قبض روح کے بعد قبر پر بات کی تھی، جزاکم اللہ۔ قبر کے معاملے میں آپ کو بتایا تھا کہ قبر ایک وحشتناک، ایک خطرناک، ایک جو ہے وہ تنگ کمرہ، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ امیر المومنین کی ولایت پر باقی رہنے والے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والے، یقیناً وہ افراد جو ہے وہ وہاں پر جا کر کامیاب ہوں گے۔ لہذا آپ کو بتایا تھا کہ کون سے اعمال ہے جو وہاں جا کر کام آنے والے ہیں، اور کون سے اعمال ہے جس سے پرہیز کیا جائے تو وہ قبر میں جو ہے وہ وحشت کو کم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کئی جو ہے وہ اعمال آپ کے سامنے بتائے تھے، جس میں سے ایک تھا جیسے زیارت امام حسین علیہ السلام، سورہ مبارکہ یاسین تھی، یہ وہ اعمال تھے جو قبر میں کام آنے والے تھے۔ قبر کے بعد پھر ہماری گفتگو ہوئی تھی کس پر؟ برزخ پر بات ہوئی تھی، اور الحمدللہ برزخ پر کافی طویل ہماری گفتگو ہوئی، اور ایک پوری کتاب برزخ کا سفر، بلکہ اس کتاب کا جو نام تھا وہ روحوں کا سفر تھا، اور وہ پوری کتاب تقریباً جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، اور پوری کتاب جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی کہ برزخ میں انسان کو کہاں کہاں سے گزرنا ہے، کس کس مرحلے سے گزرنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو وہاں پر اس کے لیے دشواری کا باعث بنے گی، کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کو وہاں پر کام آنے والی ہیں۔ برزخ کے بعد ہماری گفتگو شروع ہوئی کس پر؟ میدان قیامت پر۔ میدان قیامت میں آپ کو بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک میدان قیامت سج گیا اور بات شروع ہو گئی، نہیں، بلکہ میدان قیامت میں آنے کا احوال یہ بھی جو ہے وہ سخت ترین ہے کہ انسان کس طریقے سے لایا جائے گا میدان محشر میں۔ بعض لوگوں کے بارے میں روایت کے جملے ہیں کہ بعض لوگ میدان محشر میں جب وارد ہوں گے، جب ان کو لایا جائے گا تو بڑے اچھے انداز سے لایا جائے گا، ان کو سواریوں پر سوار کیا ہوا ہوگا، ان کو اچھا لباس پہنایا ہوا ہوگا، فرشتے پروٹوکول میں ساتھ چل رہے ہوں گے، اس کے بعد لایا جائے گا ان کو میدان محشر میں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو گھسیٹتے ہوئے، مارتے پیٹتے فرشتے جو ہے وہ میدان محشر میں لے کر آ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آنے کی کیفیت۔ آنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ پھر مرحلہ جو شروع ہوگا وہ اعمال نامے کا شروع ہوگا۔ اعمال جو ہے وہ 3 طریقے سے دیے جائیں گے۔ بعض لوگوں کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی سیدھے ہاتھ میں، بعض لوگوں کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں، اور بعض لوگوں کو پشت سے اعمال دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، پشت سے اعمال دیے جائیں گے بعض لوگوں کو۔ کیا کیا وجہ تھی، کیا کیا علتیں تھی، وہ ساری بیان ہو چکی۔ اعمال نامے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ مرحلہ ہوگا حساب و کتاب کا۔ حساب و کتاب کون لینے والا ہے آپ کو بتا دیا ہے، اہل بیت علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، ان کی قطاریں لگ جائیں گی، وہ حساب و کتاب لینے والے ہیں، اور وہ جو ہے وہ حساب و کتاب کا میدان سجائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ہر بندے کا، چونکہ اعمال نامہ تو پہلے مل چکا ہے، اب چونکہ ہر بندہ اعمال نامہ اپنا پڑھ چکا ہے، اور اعمال نامے میں آپ کو بتایا تھا کہ فقط یہ نہیں لکھا کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، بلکہ اس کا اثر بھی لکھا ہے کہ اگر یہ کام کیا تو پھر کیا ملا اس کو، اگر اچھائی کی تھی تو اس کو یہ ملے گا، اور اگر برائی کی ہے تو بالفرض فلاں جو ہے وہ عذاب اس کو دیا جائے گا، لکھا ہوا ہے۔ اب جب سب پڑھ چکے اور حساب و کتاب دینا ہے، سب کو پتا ہے کہ حساب و کتاب کس طریقے سے دیا جائے گا، تو اب جو ہے وہ بندے گھبرائیں گے حساب و کتاب دینے سے، اور باقاعدہ طور پر پورے میدان محشر میں نام لیا جائے گا، فلاں ابن فلاں حاضر ہو جائیں، فلاں امام کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ بندے اس کو کہیں گے پالنے والے ہمیں اٹھا کر ایسے ہی جہنم میں پھینک دے، لیکن حساب و کتاب کی ذلت سے ہمیں محفوظ کر لے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اعمال نامے پہلے ہی پڑھ چکے ہوں گے۔ اعمال نامے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد باری آئے گی میزان عمل کی، یعنی اعمال تولے جائیں گے، ترازو پر جو ہے وہ اعمال رکھے جائیں گے، اس کی کیا تفصیلات تھی بیان ہو گئی۔ میزان کے بعد جو باری آتی ہے وہ ہے پل صراط کی، اس کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اور وہاں سے ہر ایک انسان نے گزرنا ہے، جتنا وی آئی پی بندہ ہو، جتنا جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ سیٹیا ہو، جتنا بڑا جو ہے وہ پاترو ہو، کوئی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہوگا، لیکن اس میں تفصیلات الگ ہے، ہر بندے کے عقیدے اور اعمال کے اعتبار سے وہ پل صراط سے گزرنے والا ہے۔ کچھ افراد ایسے ہوں گے جو قدم رکھتے ہی دوسرے کنارے پر ہوں گے، نور کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ انسان ہوں گے جو گھوڑوں کی رفتار سے پل صراط سے گزریں گے، کچھ انسان ہوں گے جو لرزتے ہوئے قدم کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے، کچھ انسان ہوں گے جو گر جائیں گے پل صراط سے نیچے جہنم میں۔ ٹھیک ہے، اس کی پھر کیا تفصیلات ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی۔ پل صراط کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے شفاعت کا، اور شفاعت آپ کو بتایا تھا کہ وہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، جو شفاعت پر عقیدہ نہیں رکھتا فلیس من شیعتنا، ہماری شیعت میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج اپنے چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے افراد وہ اعتراض کرتے تھے شفاعت پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا گنہگار انسان ہو اور مجلس میں آئے ایک آنسو آئے تو اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بالفرض جو ہے وہ اتنا گنہگار انسان ہو اور قیامت کے دن پہنچے اور جناب سیدہ اس کی شفاعت کریں گے، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ معصوم نے 2 ٹوک بیان کر دیا، کہا شفاعت کا انکار کرو گے، ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہو، ہمارا جو ہے وہ تم سے کوئی تعلق
نہیں اگر شفاعت کا انکار کر دے تو کچھ چیزیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کی تھی. شفاعت ہے، معراج جسمانی ہے، انہی میں سے ایک ہے شفاعت. اگر انکار کر دیا تو پھر اہل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. اور جو بندے اعتراض کرتے تھے کہ جناب سیدہ گنہگاروں کی شفاعت کیسے کریں گی، گنہگار جنت میں کیسے جائے گا، تو اس کا جواب آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام ناممکن ہے کہ گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا، گنہگار کو جہنم میں ہی جانا ہے، یہ کام ناممکن ہے، تو پھر اس کے جواب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کائنات میں کئی ایسے کام ہیں جو ناممکن تھے، لیکن جب کرنے والوں نے کرنا چاہا تو کر کے دکھا دیا. لوہا نرم نہیں ہو سکتا لیکن اگر کرنے والا داؤد ہو تو نرم ہو جاتا ہے. تخت ہوا میں نہیں اڑ سکتا لیکن اگر اڑانے والا سلیمان ہو تو ہو جایا کرتا ہے. مردہ زندہ نہیں ہو سکتا لیکن ٹھوکر مارنے والا اگر عیسیٰ ہو تو زندہ ہو جایا کرتا ہے. چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا لیکن اگر کرنے والا مصطفیٰ ہو تو ٹکڑے ہو جایا کرے گا. سورج واپس پلٹ کر نہیں آ سکتا لیکن اگر بلانے والا علی مرتضی ہو تو آ جائے گا. ستارہ چوکھٹ پر سجدہ نہیں کیا کرتا لیکن اگر اشارہ کرنے والی سیدہ ہو تو پھر آ جایا کرے گا. اسی طریقے سے گنہگار جہنم میں نہیں جا سکتا لیکن اگر لے جانے والی فاطمہ ہو تو جا سکتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد علی محمد. تو یہ آخر جو ہماری گفتگو رکی تھی وہ شفاعت کے مرحلے پر رکی تھی اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ شفاعت وہ عقیدہ کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. انکار کرتے ہو جاؤ، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، انکار کر دو، شیعت میں جو ہے وہ تمہارے لیے اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی. یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی. آج سے ہم جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب دیکھیے پل صراط کا مرحلہ ہو گیا، شفاعت کا مرحلہ ہو گیا. اب دو چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک ہے جنت، ایک ہے جہنم. ان دو کے علاوہ اب کوئی مرحلہ باقی نہیں ہے. اور جنت اور جہنم پر ہماری گفتگو ہوگی. اب اللہ جانے کتنی تقاریر میں جو ہے وہ یہ گفتگو سمٹتی ہے اور کتنی جو ہے وہ تقاریر پر ہماری بات محیط ہوتی ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کریں گے جلد سے جلد اس کو سمیٹنے کی. لیکن جنت اور جہنم، اگر بالفرض کوئی انسان چاہتا ہے کہ جنت میں جائے اور جہنم سے بچ جائے تو کئی چیزیں ہیں، کئی اعمال آپ کو ملیں گے، لیکن بنیادی طور پر ایک چیز ہے. یہ ایک چیز اگر انسان کے پاس ہوئی تو بالآخر اس کا خاتمہ جو ہے وہ جنت پر ہے اور جہنم سے اس کو نجات ملے گی. اچھا دیکھیے، یہ جہنم سے نجات بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی. جہنم سے نجات بڑی اہم ہے. ہم جو ہے وہ بڑا معمولی سمجھ لیتے ہیں آتش جہنم سے نجات کو. بڑی اہم چیز ہے یہ. انسان اپنی زندگی میں یہ کوشش کر کے جائے کہ قیامت کے میدان میں پہنچ جائے تو چاہے جتنی سختیاں ہوں، قبر میں جھیلتا ہوا آ رہا ہے، برزخ میں جھیلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن بالآخر اس کو اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ جہنم میں جانے سے بچ جائے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ یہ جہنم میں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے. جب رسول اللہ معراج پر تشریف لے گئے اور رسول اللہ کے ساتھ کون کون تھے؟ جبرائیل تھے، اور رسول اللہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں. جیسے ہی سفر کر رہے تھے تو ایک اچانک سے ایک آواز آتی ہے، زور سے آواز جو ہے وہ پورے عرش پر گونجتی ہے اور پورا عرش الہی ہل جاتا ہے. اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو فوراً رسول اللہ نے کہا، اے جبرائیل کیا بات ہے، یہ آواز کس چیز کی آئی؟ عرش الہی پر اتنی خطرناک آواز کس چیز کی آواز تھی؟ تو فوراً جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، دراصل بات یہ ہے کہ ہم فرشتوں کے درمیان ایک دن بحث ہو گئی، اور یہ بحث ہوئی 70,000 سال پہلے، اور ہم نے بحث کی، اور بحث کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب کیا ہے، سب سے معمولی، سب سے حقیر، سب سے چھوٹا، سب سے نچلے درجے کا عذاب کون سا ہے. تو ہم جب آپس میں بحث کر رہے تھے تو ہماری بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ہم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی، پالنے والے تو بتا جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب کون سا ہے. پروردگار عالم نے اشارہ کیا، کہا اے جبرائیل وہ فلاں کنواں جو جہنم میں ہے، جو مکمل طور پر آگ سے بھرا ہوا ہے، وہ ہے جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب. کہا ہم سارے فرشتے وہاں پر آئے اور اس کنویں کو ہم نے دیکھا تو وہ مکمل آگ سے بھرا ہوا ہے. اب دیکھیے گہرائی جو ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے ایک کنویں کی؟ بالفرض اتنی بھی گہرائی ہو سکتی ہے، یا جو ہے وہ 2 مالے کی ہو، 6 مالے کی ہو، یا ہوائی جہاز کی جو ہے وہ پرواز کی جتنی ہو، کتنی گہرائی ہوگی. تو جبرائیل کہتے ہیں کہ ہم نے اس گہرائی کو ناپنے کے لیے ایک پتھر پھینک دیا 70,000 سال پہلے. یا رسول اللہ آج جا کر گرا ہے یہ زمین پر، آج پہنچا ہے یہ زمین پر، آج جو ہے وہ اس کے گرنے کی آواز آئی ہے. 70,000 سال آج مکمل ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ہے سب سے چھوٹا معمولی عذاب. یعنی بالکل لاسٹ گریڈ کا بندہ بھی جہنم میں اگر چلا گیا اس کنویں سے تو گزرے گا، اور اگر گزر گیا تو 70,000 سال تو پکے ہیں جہنم میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سب سے معمولی عذاب جہنم کا. اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں آتش جہنم سے نجات مانگ کر جائے. آپ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کی کئی دعاؤں میں آپ کو یہی مفہوم ملے گا. ابھی آپ دعائے ماہ رجب پڑھ رہے تھے، دعائے ماہ رجب میں کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ آخر میں بالفرض داڑھی کو آخر میں پکڑا اور کیا کہا؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار. پالنے والے میری داڑھی کو جہنم پر حرام کر دینا، یہ دعا مانگی. ابھی ماہ رمضان میں آپ دعا یا علی یا عظیم پڑھیں گے، پوری دعا پڑھیں گے، آخر میں پھر آپ دعا مانگیں گے جہنم سے آزاد کی. پالنے والے پورے دعا میں آپ صفات سے پکار رہے ہیں، پالنے والے جہنم سے بچا لیں. ابھی ماہ رمضان انشاءاللہ آئے گا، آپ شب قدر کے اعمال کریں گے، دعائے جوشن کبیر پڑھی جائے گی. جب دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے تو اس میں آپ 100 فصلیں پڑھیں گے. ہر فصل کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا
من النار یا رب، پالنے والے جہنم سے بچا لینا. ٹھیک ہے. دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام کی دعا، روز عرفہ جو امام حسین علیہ السلام نے تعلیم کی طویل ترین دعا ہے جو ہم اعمال میں یہاں پر پڑھتے ہیں. اس دعا کا ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پالنے والے آج کے دن یعنی عرفہ کے دن جو کچھ میں نے تجھ سے مانگا ہے میرے مالک اگر تو نے وہ سب کچھ دے دیا اور ایک چیز نہ دی، پالنے والے میں فائدے میں نہیں رہا. اور اگر تو نے کچھ بھی نہ دیا لیکن ایک چیز دے دی تو میرے مالک میں میرا نقصان نہیں ہوا ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آتش جہنم سے نجات. آپ سوچئے عرفہ کے دن ہم مانگتے رہے پالنے والے بڑی گاڑی دے دے، پالنے والے رزق میں اتنا اضافہ کر دے، پالنے والے ہمیں یہ دے دے ہمیں وہ دے دے، سب کچھ مانگ لیا، سب کچھ اللہ نے عطا بھی کر دیا، جہنم سے نجات نہیں دی. مولا نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سب کچھ آپ مانگتے رہے لیکن اللہ نے نہیں دیا اور آتش جہنم سے نجات دے دی کہ ٹھیک ہے قیامت کے میدان میں آؤ گے جتنے عذاب پہلے جھیلنے جھیلتے رہو لیکن جہنم میں نہیں ڈالوں گا. یہ جو ہے وہ امام نے فرمایا میرا نقصان نہیں ہوا کہ مجھے جو ہے وہ ایک چیز اللہ نے عطا کر دی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سوچیے اس کی کتنی اہمیت ہے. تو اب کئی چیزیں ہو سکتی ہے جنت میں جانے کی، جہنم سے بچنے کی، لیکن میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کر رہا ہوں خالی. ٹھیک ہے. اور اسی میں ساری چیزیں آئیں گی. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 85. اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. توجہ فرمایا جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر ہماری بارگاہ میں پہنچ گیا اسے قبول نہیں کریں گے ہم. صحیح ہے. یعنی اسلام وہ چیز ہے کہ جس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے دنیا میں آج کتنے دین ایجاد ہو چکے ہیں، ہر ایک نئی فکر کا بندہ اپنا دین بنا لیتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ نیا دین ایجاد کر لیتا ہے. نئے نئے دین ایجاد ہو گئے، کتنے ادیان ہیں، چاہے وہ جتنے اچھے کام کر لیں. پروردگار عالم نے کہا اگر ہمارے پاس آیا قیامت کے میدان میں پہنچا اور ہمارے پاس آیا اسلام لے کر نہیں آیا، فرمایا کہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہم کوئی قبول نہیں کریں گے اس کا عمل. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا آخرت کے میدان میں میدان قیامت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا اگر اسلام کو لے کر نہیں آیا. اب اسلام کیا ہے سنیے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. امیر کائنات کے نام پر اتنی ہلکی صلوات نہیں ہوتی بھائی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا نے فرمایا اور مولا نے اسلام کی تعریف بیان فرمائی اور مولا نے اس تعریف کو بیان کرنے کے بعد ایک دعویٰ کیا کہ جو اسلام کی تعریف میں کر رہا ہوں مجھ سے پہلے نہ کسی نے ایسی تعریف کی ہے نہ میرے بعد رہتی تک قیامت تک کوئی ایسی تعریف کر سکتا ہے جو اسلام کی تعریف میں بتا رہا ہوں. مولا سے پوچھا گیا مولا کیا ہے اسلام؟ فرمایا الاسلام هو التسلیم. فرمایا اسلام اپنا سر خم کر دینا، جھک جانا، بس یہی اسلام. بس اللہ نے کہا نماز پڑھو، فجر کی 2 رکعتیں اس وقت سے اس وقت تک پڑھنی. سوال نہیں ہو سکتا سامنے سے فجر کے وقت نہیں پڑھیں گے، ظہر کے ساتھ قضا کر کے پڑھیں گے، یہاں ہم فجر نہیں پڑھتے ہم. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے سامنے سے اللہ کو، کہہ دیا پڑھو تو پڑھو، بس جھک جاؤ. ظہر اثر اس وقت پڑھنی ہے، مغرب عشاء اس وقت پڑھنی ہے، ماہ رمضان میں روزہ اس وقت رکھنا ہے، اس وقت بند ہو جائے گا روزہ، اس وقت کھل جائے گا روزہ، حج اس مہینے میں انجام دینا ہے. اب کوئی بالفرض آ جائے مجنون انسان اور کہے میں حج تو کروں گا لیکن میں جو ہے وہ بالفرض ماہ ربیع الاول میں کروں گا. ٹھیک ہے. تو سارا جو ہے وہ عالم اسلام اس کے سر پر آ جائے گا. بھائی کیسے انسان ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا حج ذی الحج میں ہوگا تو ختم ہو گئی بات. اب جو ہے وہ انسان اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا. تو مولا نے کیا فرمایا الاسلام هو التسلیم. اسلام ہے جھک جانے کا نام. جو بتا دیا گیا عمل کرو، فالو کرو، اپنی طرف سے کوئی تمہاری رائے نہیں چاہیے، مشورہ نہیں مانگا ہم نے تم سے، جو کہہ دیا بس عمل کرتے رہو. ٹھیک ہے. تو یہ مولانا نے تعریف بیان کی صرف 2 لفظوں میں، الاسلام هو التسلیم. اسلام کیا ہے؟ جھک جانا بس. اچھا اب آپ ہر عمل پر جو ہے وہ جھکتے جائیں لیکن اس سے پہلے عقیدہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں 3 اجزاء ہوں گے تو اسلام پورا ہوگا. وہ کیا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. یہ 3 اجزاء ہونے چاہیے. اگر یہ 3 اجزاء نہیں ہے انسان لاکھ جھکتا رہے اللہ کے سامنے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اگر یہ اجزاء نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مشہور و معروف حدیث. رسول اللہ نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا، فرمایا یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ. اے علی اگر بندہ اتنی عبادت کرے جتنی نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عبادت کی. جناب نوح علیہ السلام کی کوئی بتا سکتا ہے عمر مبارک کتنی تھی؟ کتنی؟ 2500 سال. 950 برس تبلیغ کی ہے جناب نوح علیہ السلام نے. 2500 برس عمر مبارک پائی ہے جناب نوح علیہ السلام نے. 2500 برس میں اس نبی نے کتنی عبادت کی ہوگی، کتنی راتوں کو کھڑے ہوئے ہوں گے. فرمایا اے علی اگر کوئی بندہ جناب نوح علیہ السلام جتنی عبادت کرتا رہے اور کیا کرے، اور پھر فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا، اور اس کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا موجود ہو. وَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. دیکھیے اللہ کی راہ میں بولا ہے، یعنی وہ اگر خرچ کر رہا ہے تو دل میں ریاکاری بھی نہیں ہے اس کے، سچے دل سے کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. اور کیا کرے؟ وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ عَامٍ،
اے علی اللہ اس کی عمر کو اتنا بڑھا دے کہ وہ 1000 حج کرے اور 1000 کے 1000 حج علی قدمئی ہے، پیدل چل کر کرے، اپنے پاؤں پر چل کر جائے. اور ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، اے علی قتل ہو جائے صفا اور مروہ کے درمیان مظلومی کے عالم میں، مظلوم تھا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہا تھا، قتل کر دیا گیا. ثم لم یوالک یا علی لم رائحۃ الجنہ، اے علی اس کے بعد بھی اتنے اعمال کرنے کے بعد، نوح جتنی عبادت کر لی، کوہ احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، 1000 حج پیدل کر لیے، صفا اور مروہ کے درمیان قتل کر دیا گیا، اس کے بعد بھی اے علی اگر تیری ولایت دل میں نہیں ہے، لم رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، نہیں جا سکتا جنت میں، پاسبلٹی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ اسلام کا پہلا جز ہے کہ جس پر عقیدہ رکھنا لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی جو ہے وہ انسان کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے. اور میر انیس علیہ الرحمٰن نے اس روایت کو پورا جو ہے وہ بند کر دیا. وہ کہتے ہیں بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے، بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے، اور زر کہتے ہیں دولت کو، اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی پیادہ پا 1000 اس نے ہو کیے، 1000 حج کیے اس نے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں، جنت کی بو، مشام کہتے ہیں ناک کو، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں، حب علی کی میں نہ ہو جو دل کے جام میں. اگر یہ میں نہ ہوئی تو پھر جو ہے وہ انسان نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ایک چیز لے کر جانی ہے اگر انسان کو جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، وہ ہے اسلام. مولا نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ تسلیم خم ہو جاؤ، سر جھکا دو اپنا، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرتے جاؤ، ابھی ہم جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کر لو، آخرت میں تم جیسا کہو گے ویسا ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ تم سر جھکاتے رہو بس. اور عقیدہ لے کر آنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ عقیدہ تمہارے پاس محفوظ ہونا چاہیے، اس کو ساتھ میں لے کر آنا. اب آئیے سوال آپ سے، جنت کے کتنے دروازے حضور؟ 7. پکی بات ہے؟ جنت کے 8 دروازے، صحیح ہے، اور جہنم کے 7 دروازے. ٹھیک ہے، پروردگار عالم کی رحمت ہمیشہ وسیع ہوتی ہے. جنت کے 8 رکھے، جہنم کے 7 رکھے، ایک جہنم کا دروازہ کم ہے. اچھا یہ دروازے سے مراد کیا ہے؟ یہ دروازے جو ہے وہ 8 ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ بالفرض ایک ہال میں یا ایک اسٹیڈیم میں آپ داخل ہوتے ہیں تو مختلف دروازے سے آتے ہیں. بالفرض یہ مسجد ہے، 1 2 3 اور یہ 4 دروازے. اب یہ چاروں دروازے سے آپ داخل ہوں گے تو ایک ہی جگہ آئیں گے. ٹھیک ہے، ہر جگہ جو ہے وہ ایک ہی، ہر دروازہ آپ کو ایک ہی جگہ لے کر آئے گا. جنت میں ایسا نہیں ہے کہ 8 دروازے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ جہاں سے جانا ہے آپ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہنچیں گے، ایسا نہیں ہے. ہر جنت الگ الگ ہے، جنت کے علیحدہ علیحدہ نام ہے آپ کے عمل اور عقیدے کے اعتبار سے کہ آپ کو کس جنت میں جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جنت عدن ہے، جنت الفردوس الگ ہے، یہ جو ہے وہ سارے مقامات الگ الگ ہے. اور سب سے اعلیٰ جنت وہ کربلا کا ٹکڑا ہوگا جو پروردگار نے اٹھایا ہوگا. وہاں پر کوئی عام انسان نہیں رہے گا، وہاں پر امام حسین علیہ السلام، انبیاء، جو بڑے بڑے جو ہے وہ درجے کے لوگوں میں وہ وہاں پر ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں پہنچ کر ہماری فوراً امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی، ہرگز ایسا نہیں ہے. کئی سال، یعنی وہاں کے ہزاروں سال لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا، پھر جا کر امام حسین کا ایک دیدار نصیب ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی اعمال ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ چند چیزیں ہیں کہ جس سے جو ہے وہ انسان فوراً ملاقات کر لے گا. لیکن خیر، تو جنت کے پروردگار عالم نے رکھے 8 دروازے، جہنم کے رکھے 7 دروازے. یہ ہمیں روایت بتائی رسول اللہ نے. روایت کے جملے بس یہ روایت سنی اور پھر مجھے اجازت ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، جب مجھے آسمانوں پر بلایا گیا تو میرے ساتھ جبریل تھے، اور جبریل میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو فوراً جبریل نے کہا یا رسول اللہ قد امرت الجنت والنار ان تعرض علیک، یا رسول اللہ ہم نے جنت اور جہنم کو حکم دیا ہے کہ وہ ابھی آپ کے سامنے بلند ہو اور آپ کے سامنے پیش ہو جائے تاکہ آپ جنت اور جہنم کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے، ویسے تو جنت اور جہنم یہ رسول اللہ کے سامنے ہی خلق ہوئی ہے، لیکن پھر بھی معراج کی روایت ایک بن جائے، لہذا جبریل کہہ رہے ہیں ہم نے جنت اور جہنم کو حکم دیا کہ آپ کے سامنے بلند ہو جائے اور آپ دیکھ لیں. رسول اللہ کہتے ہیں جنت اور جہنم دونوں میرے سامنے آ گئی. فرأیت الجنت وما فیہا من النعیم، میں نے جنت بھی دیکھی اور جنت کے اندر جو جو نعمتیں ہیں ایک ایک نعمت میں نے دیکھی. ورأیت النار، میں نے جہنم بھی دیکھی، وما فیہا من العذاب، اس کے اندر ایک ایک عذاب میں نے دیکھا ہے، اور ایک ایک عذاب جو ہے وہ اس میں کیا کیا تھا وہ مجھ رسول اللہ نے دیکھا. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ جنت کے جو ہے وہ کل 8 دروازے ہیں، ثمانیۃ ابواب، 8 دروازے ہیں جنت کے. وعلی کل باب، ہر دروازے پر 4 کلمات، 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہر دروازے پر. جنت پر جو ہے وہ 4 چیزیں لکھی ہیں، جہنم کے دروازے پر 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اگر انسان اپنا لے تو جو ہے وہ اس کی زندگی کامیاب ہو گئی. لہذا کہا کہ جنت کے ہر دروازے پر 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور کہا ہر سینٹنس، ہر کلمہ، ہر جملہ یہ بہتر ہے پوری دنیا سے، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. جو کوئی اس کو جان لے، اس پر عمل کر لے، اس کے لیے ساری دنیا سے یہ بہتر ایک جملہ ہے اگر اس پر عمل کر لے. اب رسول اللہ نے کہا فعلی اول باب مکتوب منہا،
میں نے دیکھا, اب توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی, پہلا دروازہ, پہلے دروازے پہ میں نے دیکھا بڑا بڑا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, پہلے دروازے پر لکھا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ سنیں گے کہ آگے دروازوں پر کیا کیا لکھا ہوا ہے, انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ آپ لطف اٹھائیں گے کہ کیا کیا ہر دروازے پہ لکھا ہے. اور دیکھیے اسی کا نام ہوتا ہے, آپ اگر کسی کے گھر کے باہر جائیں تو جس کی نیم پلیٹ لگی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں کا مالک ہے. اور جنت کے دروازے پر علی کا نام, اولاد علی کا نام, رسول اللہ کا نام, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کے مالک ہے. لہذا کہا میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, یہ بڑے بڑے جو ہے وہ حروف میں وہاں پر لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے, فرمایا کہ وَلِكُلِّ حِيلَةٌ وَلِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ, ہر چیز کو گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وَحِيلَةُ الْعَيْشِ, زندگی گزارنے کے طریقے 4 خصال, 4 چیزیں ہیں, اگر تم اس پر عمل کر لو تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی, ٹھیک ہے. یہ جنت کے پہلے دروازے پر لکھا ہے. اب رسول اللہ نے کہا وہ 4 چیزیں کیا لکھی ہوئی ہیں, یہ 4 چیزیں سنیے صرف. فرمایا القناعۃ وبذل الحق وترک الحقد ومجالسۃ اہل الخیر, یہ 4 چیزیں لکھی ہے جنت کے دروازے پر کہ اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہم ضمانت دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی بڑی اچھی گزرے گی. سب سے پہلی چیز قناعت. کسے کہتے ہیں قناعت؟ گفتگو ہوئی, میرے خیال سے اشارہ ہوا تھا اس بات پر. قناعت کسے کہتے ہیں؟ ہاں جزاکم اللہ, جو کچھ ہے اس پر راضی رہے, جو کچھ پروردگار عالم نے دیا ہے بس اس پر راضی رہنا, اس کو کہتے ہیں قناعت. صحیح ہے. میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں, 5ویں امام کی مجلس میں غالباً میں نے عرض کی تھی یہ روایت. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, آپ جانتے ہیں انہوں نے 5ویں امام تک کا دور دیکھا ہے اور ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ 5ویں امام کو سلام پہنچائیں گے. جب 5ویں امام, وہ سارے واقعات میں نے چھوڑ دیے کہ امام کو سلام کیا اور امام کے پاس آ کر اب روزانہ بیٹھا کرتے ہیں, امام سے سوال جواب کرتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کا ہے بچپنا, صحابیت کا ہے بڑھاپا, لیکن صحابی پوچھ رہا ہے امام سے, جانتا ہے کہ صحابی بوڑھا ہو جائے پھر بھی پوچھنا اسے امام سے ہی. لہذا ایک دن 5ویں امام نے کہا جابر ہم تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جابر با معرفت صحابی تھا, فوراً لرز گیا, کہا فرزند رسول مجھ سے آپ سوال پوچھیں گے؟ ہم آپ سے آ کر روزانہ محفل میں سوال پوچھتے ہیں, آپ کو کیا پوچھنا ہے فرزند رسول؟ کہا کہ تم نے اصل میں رسول اللہ کا دور بھی دیکھا, دادا علی کا دور دیکھا, تم نے امام حسن کا دور دیکھا, امام حسین کا دور دیکھا, اب میرے اور میرے بابا کے دور میں جی رہے ہو, 4تھے امام اور 5ویں امام کی زندگی جاری ہے, اس میں زندگی گزار رہے ہو. جابر ایمان کہاں پر پہنچا, کیا کیفیت ہے ایمان کی, کس درجے پر پہنچا ہے ایمان؟ کہا کہ اے فرزند رسول, اب سنیے گا جابر کا جواب, اے فرزند رسول ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ میں, اس میں کو آپ کو یاد رکھنا ہے, میں غربت کو ترجیح دیتا ہوں دولت پر. صحیح ہے, میرے نزدیک غربت بہتر ہے دولت سے. میں ترجیح دیتا ہوں بڑھاپے کو جوانی پر, میرے نزدیک بڑھاپا بہتر ہے جوانی سے. میں ترجیح دیتا ہوں, ایک ہو گیا صحت کو, دولت کو ترجیح, غربت کو ترجیح دیتا ہوں دولت پر, ایک ہو گیا بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں جوانی پر, اور ایک ہو گیا کہ میں بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت پر. کیوں؟ کہا بیماری میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے, صحت میں بھول جاتا ہے. کہا دولت میں انسان اللہ سے غافل رہتا ہے لیکن غربت میں اللہ کو یاد کرتا ہے. جوانی میں اللہ سے غافل رہتا ہے لیکن بڑھاپے میں یاد کرتا ہے. اے فرزند رسول میری ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ اس منزل پر ہوں. ہم میں سے کوئی بتائے انصاف سے کہ جس کا ایمان اس منزل پر ہو, ایک بندہ بتائے کہ میں جو ہے وہ اس طریقے سے ترجیح دیتا ہوں. ہر وقت جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر ہم جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کرنے والے, اپنی زندگی کے جو ہے وہ اضافے کی دعا کرنے والے اور اپنی جو ہے وہ صحت کی دعا کرنے والے لوگ ہیں. لیکن جابر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ کوئی چیز جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی, میں ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہوں. اب 5ویں امام کا جواب سننا. امام نے کہا بس جابر, اتنے معصوموں کا دور دیکھا, ان کے ساتھ بیٹھتے رہے, ایمان یہیں تک پہنچا ہے. فرزند رسول اور ایمان کیسا ہونا چاہیے آپ بتائیے, آپ کے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ امام نے ڈانٹ دیا, حالانکہ امام کا بچپنا ہے. امام نے ڈانٹا, کہا جابر یہ کیا لگا کے رکھا ہے کہ میں جو ہے وہ ترجیح دیتا ہوں, میں غربت کو بہتر سمجھتا ہوں, میں بیماری کو بہتر سمجھتا ہوں, میں بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں, یہ میں کیا لگا کے رکھا ہے؟ کہا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں آ جائے. کہا اس میں کو ایک طرف ہٹاؤ, اس انا کو باہر نکالو. فرزند رسول آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ کہا ہم کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے, وہ غربت میں رکھے تب بھی راضی ہے, وہ دولت میں رکھے تب بھی راضی ہے, وہ صحت میں رکھے تب بھی راضی ہے, وہ تندرستی میں رکھے تب بھی راضی ہے. اس کی مرضی, جس حالت میں رکھنا چاہے ہم اس حالت پر راضی رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے قناعت, جیسا اس نے رکھا ہوا ہے ویسے راضی رہیں. اب ایک لطیف روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جناب سلمان, سب نے نام سنا ہے, جناب ابو ذر, 90 درجے کا ایک صحابی ہے جناب ابو ذر, 10ویں درجے کا ایک صحابی جناب سلمان, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جگری یار. ٹھیک ہے, دونوں جو ہے وہ امیر المومنین کے خاص صحابی ہیں, ساتھ بیٹھنے والے صاحب اسرار صحابی ہیں مولا کے. ایک دن جناب سلمان نے دعوت دی جناب ابو ذر کو, گھر پر بلایا. جناب ابو ذر آ گئے اور دسترخوان بچھایا. اب دیکھیے ہماری طرح کی مہمان نوازی نہیں ان کے, وہ رسول اللہ کے صحابی. آپ دیکھیے گا جیسے ہی دسترخوان بچھایا گیا تو جناب سلمان نے کئی دن پرانی روٹی جناب ابو ذر کے سامنے رکھی.
کہ یہ دعوت میں نے رکھا ہے. آج اگر ایسا ہو جائے تو مہمان گالیاں دیتے ہوئے گھر سے باہر نکلے, اتنا دور سے بلایا اور یہ کھانے میں رکھا تھا, ٹھیک ہے. لیکن خیر بامعرفت لوگ تھے, بامعرفت اصحاب تھے, وہ سمجھتے تھے کہ مہمان نوازی کی فضیلت کیا ہے, وہ سمجھتے تھے کہ امیر المومنین کے صحابی ہونے کا مطلب کیا ہے, ان سے عشق رکھنے کا مطلب کیا ہے. لہذا جناب سلمان نے ایک روٹی رکھی, سوکھی روٹی. تو جناب ابو ذر نے کہا کہ سلمان اگر اس کے ساتھ نمک مل جاتا تو کتنا بہتر ہوتا. جناب سلمان کے گھر میں اس وقت نمک نہیں تھا. جناب سلمان اٹھے, اپنے گھر میں تلاش کیا, نمک نہیں ملا. ایک برتن لیا اور برتن اٹھا کر باہر گئے اور مدینے کے ہر گھر پر گئے اور ایک دروازے پر جا کر انہوں نے اپنا برتن گروی رکھوایا اور گروی رکھا کر وہاں سے نمک لے کر آیا اور جناب ابو ذر کے سامنے رکھا. جناب ابو ذر نے روٹی اور نمک کے ساتھ جو ہے وہ مہمان نوازی کو قبول کیا, کھایا. اب جملہ سنیے گا, جب دعوت ختم ہوئی تو اب جناب ابو ذر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے, پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قناعت کرنے والا بنایا ہے. جناب سلمان نے کہا, خبردار ابو ذر, قناعت کا لفظ اپنے منہ سے نہ نکالنا, اگر تم قناعت کرتے مجھے میرا برتن گروی نہ رکھوانا پڑتا. صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. یہ واقعات اس وجہ سے بتائے جاتے ہیں, آپ ان کی بلندی دیکھیے اور ہمیں دیکھیے ہم کس جو ہے وہ جگہ پر ہیں, ہم کہاں جو ہے وہ ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. آج جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں اماموں سے, پہلے ان کا تو کوئی جواب لے کر آئے کہ یہ کس طریقے کے اصحاب تھے. ان کے برابر کوئی نہیں آ سکتا. ان کا جو ہے وہ سوچنے کا انداز, ان کے ایمان کی کیفیت, ان کی مہمان نوازی کے طور طریقے, یہ دیکھیں انسان محسوس کرے کہ ہم کس جو ہے وہ زمین کی تہ میں جا کر پڑے ہوئے ہیں اور یہ کس عرش کی بلندیوں پر موجود ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. رسول اللہ نے فرمایا, میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور لکھا تھا کہ اگر کوئی زندگی بہتر طریقے سے گزارنا چاہتا ہے وہ 4 چیزوں پر عمل کرے. پہلی رسول اللہ نے بیان فرمائی, القناعہ, قناعہ, جو اللہ نے دیا راضی رہو اس پر, ٹھیک ہے, تمہاری زندگی اچھی گزرے گی. دوسری چیز فرمایا وبذل الحق کے, فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے, فرمایا اگر تمہارے ذمے کسی کا حق نکلتا ہو, دیکھو روک کر مت رکھو, ادا کرو حق کو, روک کر مت رکھنا کسی کے حق کو. بالفرض جیسے کچھ حقوق واجب ہے, زوجہ کا حق واجب ہے فوراً ادا کرو, ماں باپ کا حق واجب ہے فوراً ادا کرو, بھائی بہنیں, رشتہ دار, صلہ رحمی ان سے کرنا واجب ہے. یہ جتنے حقوق ہیں ان کو ادا کرو, حق اپنے ذمے نہ رکھنا. بعض لوگ جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں اور سامنے والے کا جانتے کہ حق بھی بنتا ہے پھر بھی حق روک کر رکھتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں کرنا, فرمایا بذل الحق, حق دے دو اسی وقت, جتنا جلدی ہو سکے فوراً ادا کر دو. تیسری چیز, کتنی چیزیں ہو گئی اب تک؟ 2. کون سی ہوئی ہیں؟ قناعت اور حق ادا کرنا, 2 ہو گئی. تیسرا وترک الحقد, فرمایا کینے کو اپنے دل سے نکال دو, چھوڑ دو. ٹھیک ہے, ہم چھوٹی چھوٹی بات پر کینہ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. ابھی اس کے حوالے سے ایک مثال بیان کرتا ہوں, پہلے چوتھا سن لیجیے. چوتھی بات فرمایا مجالست اہل الخیر, فرمایا بیٹھنا ہے نا لوگوں کے ساتھ, بیٹھکیں لگانی ہے, اہل خیر کے ساتھ بیٹھنا, اہل شر کے ساتھ نہ بیٹھنا. ٹھیک ہے, جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھکیں لگاؤ. اگر یہ 4 چیزیں ہو گئیں, قناعت, حق ادا کر دینا جس کا حق اگر بنتا ہو, کینے کو دل سے نکال دو, اور چوتھی چیز اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو, میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری زندگی اچھی گزرے گی. رسول اللہ نے کہا. اب یہ پہلے دروازے کی خالی بات ہوئی, ہر دروازے پر کیا لکھا ہے وہ انشاءاللہ اگلی تقاریر میں آئے گا آپ کے سامنے. تو پہلے دروازے پر یہ 4 چیزیں لکھی ہیں. تیسری چیز کیا تھی؟ کینے کو اپنے دل سے نکال دیں. اچھا دیکھیے, کینہ انسان کے دل میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ انسان بدگمانی کرتا ہے, غلط سوچتا ہے سامنے والے کے بارے میں, پتہ نہیں ہوتا, پھر بھی اس کے دل میں ایک خلش لے کر, ایک کینہ لے کر بیٹھ جاتا ہے. ابے نہیں, ایسا ہی کیا ہوگا اس بندے نے. ٹھیک ہے, یہ کینہ جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا کر لیا اور کینے کو جگہ دے دی. کہا نہیں, ایک بلکہ میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں, اور جو ہے وہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ حقیقی واقعہ ہے یا فقط اور فقط فرضی طور پر سبق دینے کے لیے بیان کیا ہے, لیکن جو ہے وہ خیر بات اچھی ہے کہ ایک جو ہے وہ شخص تھا اور وہ یورپ سائڈ پہ رہتا تھا اور اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا. تو جب گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو کہا روڈ بڑا تنگ تھا, بہت چھوٹا روڈ تھا جہاں سے وہ سفر کر رہا ہے, اور اس کے آگے گاڑی ہے بڑی سلو چل رہی ہے. اب جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کو جو ہے وہ اندازہ ہے کہ اگر بالفرض ایک بندہ آگے آ جائے اور وہ سلو چل رہا ہو 20 کی اسپیڈ پر, اور آپ چلنے کی عادت ہے آپ کی 60 70 80 پر, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ ہارن پہ ہارن دیں گے, بھائی ہٹو یا تو ہمیں اوورٹیک کرنے دو, ٹھیک ہے, یہاں سے. لیکن روڈ تنگ تھا, نہ اوورٹیک کر سکتا تھا اور وہ سلو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کہا ایک وقت آیا کہ میں نے اس کو تھوڑا سا اوورٹیک کرنے کی کوشش کی. کہا جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا اور غصہ تھا دل میں کہ اس کو کچھ بولوں, کہ اچانک سے میں نے شیشے پر لکھا ہوا دیکھا, فزیکلی ڈس ایبلڈ پلیز بی پیشنٹ. اس میں جو بندہ ہے وہ معذور ہے, آپ جو ہے وہ صبر سے کام لیں. کہ جو میرا رویہ تھا, جو غصہ تھا, جو میں نے کینہ دل میں بٹھایا تھا, فوراً باہر نکل گیا اور سب جو ہے وہ ایک طرف ہو گیا. اس کے بعد جب وہ پیچھے آیا تو اس نے دوبارہ شیشے پر ایک بات پڑی ہوئی دیکھی, اور اس کا جو ہے وہ مفہوم اور اس کا خلاصہ یہ تھا, کہا کہ ضروری ہے کہ کوئی لیبل لگا کر گم رہا ہو تبھی ہم اس کا احترام کریں اور تبھی جو ہے وہ ہم اس کی رسپیکٹ کریں. بالفرض اگر جو ہے وہ مسجد میں آپ آئے, کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا,
تو ضروری ہے کہ اس کو ادب آداب نہیں آتے، آپ اس کے دل میں خلاف کینہ بٹھا کر بیٹھ جائیں کہ یار اس کو ادب آداب نہیں آتا، اس نے تو کچھ سیکھا نہیں ہے، حالانکہ ہم سے چھوٹا ہے، ہم اس کے پاتھروں بن کے بیٹھے تھے، ہمیں آ کر سلام کرنا چاہیے تھا. ضروری ہے. اچانک سے اس نے فوراً بتایا کہ نہیں حضور ایسے بات نہیں ہے کہ مجھے ادب آداب نہیں آتے، الحمدللہ ماں باپ نے بڑا اچھا سکھایا ہے، لیکن بات یہ کہ فیملی کا ایشو ہے، ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اب جو فوراً لیبل آیا سامنے سے کہ ماں ایڈمٹ ہے، اب فوراً جو ہے وہ دل نرم ہو جائے گا. کیوں حضور پہلے لیبل سے کیوں نرم نہیں ہوا؟ تو جو انہوں نے یہ کہا کہ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جس کو دیکھیں لیبل لگا کر گھومے گا تو ہی ہم اس کا احترام کریں گے، تو ہی ہمارے دل میں احساس پیدا ہوگا، اس کے بغیر ہمارے دل میں احساس پیدا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں آ سکتا ہے. اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ ایک جملہ لکھا کہ لیٹس رسپیکٹ دا انویزیبل لیبلز. رسپیکٹ کیجئے کہ انویزیبل لیول کے، ضروری نہیں کہ لکھا ہو، آپ ایسے بھی جو ہے وہ احترام کر سکتے ہیں، آپ ایسے بھی جو ہے وہ احساس کر سکتے ہیں. تو یہ کینہ کیوں آتا ہے؟ بدگمانی کی وجہ سے، غلط سوچتے ہیں اچھا اس نے ایسا کیا ہوگا، ہاں یہی ہوگا یہی ہوگا، کسی واقعے کی خبر نہیں ہے پھر بھی ایسا ہی ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آتا ہے کینہ، بغیر تحقیق کیے ہوئے بات کرنا، اس کی وجہ سے انسان کے دل میں کینہ جنم لیتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ اسلام تسلیم کا نام ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا، جیسا اسلام کہتا ہے ویسا عمل کرتے جائیے. عقیدہ لے کر جانا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ عقیدہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، چاہے جتنی عبادت کی ہو، لیکن اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر انسان کی عبادت کام نہیں آتی. اور 4 چیزیں ہیں کہ اگر یہ ہو تو انسان کی زندگی بڑی اچھی گزر جائے گی. وہ 4 چیزیں کون کون سی تھی؟ ہاں بولے بھائی. قناعت، اور دوسری چیز حق ادا کرنا، اور تیسری چیز کینہ دور کر دینا، اور چوتھی چیز اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں رسول اللہ نے کہا یہ جنت کے دروازے پر میں نے لکھی دیکھی، پہلے دروازے پر یہ 4 چیزیں ہوں گی تو تمہاری زندگی جو ہے وہ بڑی اچھی گزر جائے گی. صحیح ہے. اچھا یہ جو بیان کیا کہ جیسے امیر المومنین کی اگر ولایت نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، ایسا نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امیر المومنین کی ہی ولایت ہے کہ جو جنت کی خوشبو سے دور رکھتی ہے، کئی اور چیزیں بھی ہیں جو انسان کو جنت کی خوشبو سے بڑا دور رکھے گی. اچھا آپ جانتے ہیں کہ جنت کی خوشبو کتنے سال کی دوری سے آئے گی؟ رسول اللہ کا فرمان ہے اخبرنی جبرائیل ان ریح الجنت توجد من میسرت الف عام. یہ جو جنت کی خوشبو ہے نا، یہ 1000 سال کی دوری سے جو ہے وہ خوشبو آئے گی. ایک انسان 1000 سال دور اگر سفر کرتا رہے، اچھا یہاں کے سال نہیں ہے، یہاں کا ایک دن، وہاں کے 50,000 سال. ٹھیک ہے، اب آپ سفر کر لیجیے کتنا دور جائیں گی، وہاں خوشبو آ رہی ہے. اور کہا کہ انسان کو اتنا دور رکھا جائے گا اگر جو ہے وہ بالفرض امیر المومنین کی ولایت نہیں رکھتا. اور بھی اعمال ہیں جیسے بالفرض احسان جتانے والا، منان جس کو کہتے ہیں، ایک کام کیا اور بالفرض جو ہے وہ جیسے اسلام نے حکم دیا ہے کہ چھپ کر کام کرو، لیکن اگر کام کر دیا تو پھر اب سب کے سامنے جتا رہا ہے کہ میں نے تمہارا کام نہیں کیا تھا فلاں. یہ احسان جتانے والا فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. قاطع رحم، یہ جو قطع رحم کرنے والا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر بیٹھنے والا ہے، یہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا. اسی طریقے سے ایک ہے آق والدین، صحیح ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا. ایک جو ہے وہ اجازت دیں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کروں. آپ جانتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، انہیں درمیان میں رکھا جائے گا. کوئی بتا سکتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے، کیا مقام کو کہتے ہیں؟ پورا سورہ ہے قرآن میں اس پر، اس کو کہتے ہیں مقام اعراف. صحیح ہے، سورہ اعراف ہے قرآن میں، جا کر کبھی ترجمہ پڑھیے گا. سورہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر کچھ لوگوں کو رکھا جائے گا کئی عرصے تک. اب میں آپ کے سامنے روایت بیان کرتا ہوں. مقام اعراف پر کچھ شہداء کو بھی رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، شہید کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ ابھی بھی زندہ ہے، اللہ کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں، سب کچھ ہے، جنت کی ضمانت ہے کہ ان کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرا سب گناہ معاف. لیکن کہا کہ شہید کو بھی نہ جنت میں ڈالا جائے گا نہ جہنم میں ڈالا جائے گا، درمیان میں رکھو مقام اعراف پر. کیوں؟ پالنے والے انہیں جو ہے وہ جہنم میں کیوں نہیں ڈالتا؟ کہا کیونکہ یہ شہید ہوئے ہیں، شہید ہیں لہٰذا جہنم میں نہیں ڈال سکتے. کہا جنت میں کیوں نہیں ڈالتا؟ کہا والدین کی نافرمانی کرتے تھے. ٹھیک ہے، آ کے والدین تھے، لہٰذا چونکہ والدین کی نافرمانی کرتے تھے انہیں ادھر ہی روکو. کتنے عرصے تک؟ جب تک سب کا حساب کتاب نہیں ہوتا. پہلے ہونے دو پوری خلقت، جتنے اولین سے آخرین تک لوگ موجود ہیں سب کا حساب کتاب ہو لینے دو. جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا اتنی دیر تک کھڑے رہیں گے یہاں پر، اس کے بعد جو ہے وہ پھر پروردگار عالم اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا، ورنہ وہیں پر جو ہے وہ اتنے عرصے تک کھڑا رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے، چاہے شہداء ہو، لیکن اگر آ کے والدین کیا، والدین کی نافرمانی کر دی اور ان سے معافی مانگے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو پھر جو ہے وہ انسان شہید بھی ہو تو اسے مقام اعراف پر روک لیا جائے گا. اور اگر شہید نہ ہو تو پھر تو جہنم کا جو ہے وہ جو ہے وہ ٹھکانہ پکا ہے اس انسان کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے وہ بات آ گئی والدین پر، اور چونکہ ایک جو ہے وہ باپ کی مجلس سے بھی عزا بھی ہے، اور لیکن جو ہے وہ خیر ولادت کے ایام ہے، مصائب جو ہے وہ نہیں پڑھنے. فقط ایک جو ہے وہ نظم آخری بار بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی تھی، ایک دفعہ ماں کے حوالے سے پیش کی اور ایک دفعہ جو ہے وہ باپ کے حوالے سے. چند مزید جو ہے وہ میں سے آپ اس کے سنیں اور پھر جو ہے وہ مجھے اجازت دیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر ہو سکے نا تو اس سے بہتر صلوات عنایت کیجیے. اللہم صلی علی محمد علی محمد.
نظم سنیے، اس کو محسوس کیجئے. جن کے والدین سلامت ہیں، جن کے والد کا سایہ ان کے سروں پر سلامت ہے، مالک ان کے والد کا سایہ جو ہے وہ مزید سلامت رکھے سر پر. اور جن کے والدین جو ہے وہ گزر چکے ہیں، مالک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نظم سنیے گا. رضا سرسوی صاحب، ہندوستان سے ان کا تعلق، وہ بھی جو ہے وہ انتقال کر گئے، خدا ان کے جو ہے وہ درجات بلند فرمائے. دیکھیے گا کہ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کے ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ. جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچوں کے ساتھ، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچوں کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ. تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ. جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ. زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ. روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، جب کبھی اپنے جواں بیٹے کو دفناتا ہے باپ. کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، بیاہ کی تاریخ رکھ کے جن کی مر جاتا ہے باپ. روز عاشورہ بنا دیتی ہے ماں سکا ہمیں، روز عاشورہ بنا دیتی ہے ماں سکا ہمیں، ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ. رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، اس کو جب شام غریبہ میں نظر آتا ہے باپ. اور کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب. منظر ذہنوں میں رکھیے گا، شہزادہ علی اصغر کو تیر لگا اور مولا واپس آ رہے ہیں. کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب، آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے باپ. اور مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغے فدق، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغے فدق، غمزدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ. ہونے ہی والی ہے اس شام غریبہ کی سحر. منظر ذہنوں میں رکھیے گا، خیمے جل چکے ہیں، شام غریبہ ہے، اکیلی زینب کبریٰ پہرا دے رہی ہے اور جناب زینب کھڑی ہوئی ہیں اور مولا علی کی آمد ہوئی ہے اور مولا علی سمجھا رہے ہیں. ہونے ہی والی ہے اس شام غریبہ کی سحر، بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ. قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے باپ. یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا. یہ بھی جو آپ کے آنسو جو چھلک پڑے نا آنکھوں سے، اس کا جو ہے وہ نتیجہ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. دوسرا مصرع سنیے گا. یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ. صلوات پڑھتے ہیں ایک دفعہ مل کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے جو باتیں اس مجلس میں سنی ہیں پڑھی ہیں میرے مالک تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک مرحوم و مغفور محمد رفیق رحمۃ اللہ کی مجلس ادا تھی، میرے مالک اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما، ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما، چادر جناب فاطمہ کا سایہ نصیب فرما، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنے مومنین تشریف فرمائے جو حاجات دل میں لے کر بیٹھے ہیں مالک تمام کی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند سماوات